اچھا افادیت کی آپ نے بات کی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ نیکیاں سمیٹے، تو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسا کام بتا دیں جو انسان کر سکتا ہے اور اس سے نیکیاں سمیٹ سکتا ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں میں پھر آپ سے کہوں، آپ اللہ اس کے رسول کی جو تعلیمات ہے، آپ بہت بڑی بڑی احادیث یا قرآن کی آیت نہیں بلکہ آپ مختصر سے جو احادیث جو نیکی کی طرف ہو اور واقعی اتھینٹک ہو، آپ انہیں کوڈ کر لیں اور اس میں کسی کہ اپنی الفاظ کا استعمال کریں، کوڈ کر کے آگے بیان کر دیں. اسی طریقے سے آپ اچھی بات بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ انہیں یہ بھی سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی راستے سے ایک کانٹا ہٹانا بھی نیکی ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں. اور یاد رکھیے گا آپ دنیا میں ہوں یا نہ ہو، یاد رکھیے یہ کانٹینٹ آپ کا چلا گیا، آپ تو ہوں یا نہ ہو لیکن آپ کو کانٹینٹ تو رہے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا اگر آپ غلط بیانی غلط کانٹینٹ بھیجیں گے تب بھی آپ ہوں یا نہ ہو آپ کو عذاب بھی ملتا رہے گا. کتنی بڑی بات آپ نے بتائی ہے، اور یہ اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے لیکن ہمارے یہاں لوگ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ سبق ہے ان سب کے لیے جو کہ غیبتیں بھی کر رہے ہیں آن لائن، اور دھوکے بازیاں بھی کر رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں. اور مفتی صاحب یہ بھی بتائیے، آن لائن اکثر لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی فراڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس حوالے سے دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی دھوکہ دے رہے ہیں. آج میں نے کیا کہا کہ آپ اللہ معاف فرمائے، لوگ اتنے دھوکے باز ہیں، شکل لگائی ہوئی آپ نے فلاں خان کی اور اندر سے آپ عجیب سے خان نکل رہے ہیں. تو بھائی آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. دھوکے باز بات یہ ہے کہ وہ اگر ظاہری لبادہ اوڑھ بھی لے تو یاد رکھے وہ پھر اللہ کے فرمائے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمان ہی نہیں ہے. تو دھوکے باز چاہے آن لائن ہو یا آف لائن ہو، دھوکہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بلیک میلنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے نا آن لائن ہی، تو اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں بلیک میلنگ ہو، میں پھر آپ سے کہوں گا سوشل میڈیا کا جو لوگ مثبت و منفی استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں مسئلہ ہی یہی ہے کہ آج ہمارے یہاں جو گاؤں میں بیٹھا ہے اس کو وہ مثبت استعمال نہیں کر رہا بلکہ وہ ان چیزوں میں جو فحاشی ہے اور یعنی یا بیماری ہے ان میں استعمال کرنے میں لگا پڑا ہے. تو یاد رکھیے گا اللہ اس کا حساب لے گا. آپ ایک ایک لمحہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر اچھائی کرو گے اللہ ثواب دے گا، ذرہ برابر برائی کرو گے اللہ پکڑے گا. تو یہ آپ جو وقت کا ضیاع کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، اللہ اس کا بھی آپ سے حساب لے گا.